एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में आपने सिर्फ ये कहा था कि बीजान, नवेरा, सारा और समीर को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमजा और सोनी का तो आपने नाम भी नहीं लिया था, और अगर वो बच्चे हैं तो क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? आप मुझसे उस लड़की की बात क्यों कर रहे थे? मोहतरमा ऐना से बातों में जीत जाना बहुत मुश्किल काम था। तुम बच्ची हो नहीं, चलती फिरती आफत हो तुम। वो इंतहाई गुस्से में था। मैं बीजान को बताती हूँ, आप मुझे आफत कह रहे हैं। एक तो आप लड़कियों से अफेयर चलाते हैं और फिर इसे छुपाने का कहते हैं। बीजान, शामिर भाई मुझे, वो बुलंद आवाज से कहती दरवाजे की तरफ लपकी थी कि शामिर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी सिमत खींच लिया। खुदा के लिए ऐना, किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर लिया करो। प्लीज अपनी जुबान बंद रखो। वो बीजान की वजह से बेबस हो गया। आप मेरा बाजू छोड़ें, वो तीखे लहजे में बोली थी। शामिर उसका बाजू छोड़कर दिल मिलाते हुए बिला आखिर कमरे से ही निकल गया था और वो दिल खोलकर हंसी थी। हमजा और सोनी ने रात सोने से पहले अपने मामू के कारनामे की इत्तला अपनी माँ को दी थी और सुबह ही सुबह जॉगिंग से वापसी पे ही रानिया आपी ने शामिर की तफ्तीश शुरू कर डाली थी, जिस पे इसे कई बार वजाहत देना पड़ी थी कि वह लड़की महज एक क्लास फेलो है और इसकी ग्रुप मेंबर है। इसलिए चंद रोज की पिक एंड ड्रॉप का मसला था जिसके लिए शामिर ने इसे ऑफर की थी, क्योंकि वो भी इसी एरिया की रहायशी थी और रोड भी एक ही था। लेकिन इतनी वजाहतों के बाद भी रानिया आपी का शक दूर नहीं हुआ था। इन्होंने ऐना को खामोशी से शामिर पर नजर रखने को कहा था, जिसका उसने बखुशी वादा कर लिया। दादो मैं पास हो गई, मेरा रिजल्ट आ गया। वह दूर से ही शोर मचाती हुई आ रही थी। लहजा खुशी से खनक रहा था। बीजान, नवाज गिलानी और शामिर बैक वक्त चौंक गए थे। इन्हें हरगिज उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सच था। वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी। जीती रहो, अल्लाह कामयाबी नसीब करे। बीजान ने इसे अपनी आगोश में समेट कर दुआएं दी और माथे पे प्यार किया। ताया अंकल, मेरे मार्क्स आप सबकी तवक्का से ज्यादा आए हैं, इसने खुशी से चहकते हुए बताया था, जिस पर नवाज गिलानी ने इसे मुबारकबाद दी, सर थपका और साथ साथ इनाम भी दिया था। इससे पहले कि ऐना इनसे इनाम वसूल करके पीछे हटती, शामिर वहां से उठकर चला गया था। हालांकि वो इसे मतवज्जा करके अपनी कामयाबी का बताने ही वाली थी। इसे जाते हुए देखकर जरा की जरा ठहरी थी और फिर दोबारा से सबकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। थोड़ी देर बाद नवेरा, सारा और समीर ने भी इसे मुबारकबाद से नवाजा था, बल्कि समीर तो बकायदा इसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। अब मैं कॉलेज जाऊंगी ना दादो, आजकल इसे पास होने से भी ज्यादा कॉलेज जाने की खुशी खुश कर रही थी। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ेगी, बीजान ने इसके बाल संवारते हुए प्यार से कहा था। हाँ नहीं, बड़ा नाम रोशन करेगी। अनीसा बेगम दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मैं सारा अभी के साथ कॉलेज में एडमिशन लूंगी। क्यों? सारा के कान खड़े हो गए थे। आपका कॉलेज बहुत खूबसूरत है और घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। अभी तो आपने 2 साल और पढ़ना है इस कॉलेज में, इसलिए मुझे भी आसानी रहेगी आपके साथ। ऐना पहले से सोची बैठी थी, लेकिन सारा को ये मंजूर नहीं था। हो सकता है मैं इस साल कॉलेज छोड़ दूं। मेरा इरादा है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी ड्रॉप करके कुछ रेस्ट करूं। इस दौरान मैं मुख्तलिफ कोर्सेज कर लूंगी। सारा ऐना को अपने कॉलेज में अफोर्ड करने का हौसला नहीं रखती थी, इसलिए बहाने से टाल दिया था। सो मजबूरन इसे अपने एडमिशन और कॉलेज का मसला नवाज गिलानी के सामने रखना पड़ा था और चंद दिन में ही इसका एडमिशन हो भी गया था। ऐना इधर आओ बेटा, तुम्हारे बाबा का फोन है, बात कर लो। नवाज गिलानी की इतला पर फ्रेश मूड में सीढ़ियां उतरती ऐना के कदम सुस्त पड़ गए थे और यही सुस्ती उसके चेहरे पे छा गई थी। हेलो। दूसरी तरफ से फेरोज गिलानी की बेताब सी आवाज उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने सपाट से लहजे में सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान, मेरी बच्ची, ठीक हो? मुबारक हो बेटा, तुमने इंतहाई अच्छे मार्क्स से मैट्रिक क्लियर किया है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है बेटा। वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। थैंक यू। इसने बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट और तुम्हारी शॉपिंग के लिए कुछ रकम भेजी है, बीजान से ले लेना, और अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना बेटा। वो प्यार भरे लहजे में कह रहे थे। क्या आप मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे?
ارے کیوں نہیں میری جان، میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ خوش ہوئے کہ وہ خود کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاپا، مجھے کوئی گفٹ کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اپنا باپ چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماں اور باپ کی کمی کبھی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ آ جائیں، میں بہت تنہا ہوں۔ اینا کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ فیروز گیلانی وہیں کے وہیں بے بسی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے پاؤں کی زنجیر نے ان کی قوت گویائی سلب کر ڈالی تھی، اور اینا چپ چاپ ریسیور کیریڈل پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کتراتی تھی، کیونکہ ہر بار ایسی کوئی بات نکل ہی جاتی تھی کہ فون خاموشی سے بند کرنا پڑ جاتا تھا، اور پھر اینا کا پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزر جاتا تھا۔ تب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی کمی مزید بڑھ جاتی تھی، اور وہ سب سے چھپ کر خوب دل کھول کے روتی، اور جب باہر آتی تو پھر سے فریش ہو جاتی تھی۔ نواز گیلانی اور فیروز گیلانی صرف 2 ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں کافی کم عمر تھے جب باپ دل کا مریض ہو گیا اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے تھے۔ باپ کی بیماری نے ان کی تعلیم کو بھی نگل لیا تھا، اور مجبوراً وہ دونوں بھائی روزگار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے وہ دونوں گھر دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے کہ باپ کی اچانک موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ماں کی کفایت شاعری دیکھتے ہوئے نواز گیلانی نے فیروز گیلانی کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ اس طرح وہ گھر بھی اٹھا رہے تھے اور بھائی کی تعلیم کا بوجھ بھی۔ حالات کافی بہتر تھے، جن کے بلبوتے پہ بی جان نے بڑے بیٹی کی شادی کر دی، اور 3 سالوں میں 3 بچوں رانیہ، شامیر، نویرا کی پیدائش نے نواز گیلانی کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ انہیں ایک کندھے کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بٹا لیتا، اور یہ کندھا فیروز گیلانی کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا بھلا؟ اور اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی فیروز گیلانی نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اپنے ملک میں وہ سالوں دھکے کھاتے رہتے، پھر بھی اچھی جاب ملنا ناممکن تھا، اور نہ ہی ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ پیسہ کمانے کی غرض نے انہیں اپنوں سے دور کر ڈالا تھا۔ وہ اپنا گھر بیچ کر اپنے جانے کا انتظام کر پائے تھے، اور نواز گیلانی حالات بدل جانے کی امید لے کر کرائے کے مکان میں آ بسے تھے، اور فیروز گیلانی جو پیچھے اپنا سب کچھ بیچ آئے تھے انگلینڈ پہنچ کر کام ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ لیکن ایک ویٹر، ایک کوک، ایک ڈش واشر سے بڑھ کر انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ انلیگل تھے۔ انہیں یہ کام چوری چھپے کرنا تھے اور وقت گزارنا تھا۔ لیکن فیروز گیلانی اپنے پیچھے کے حالات سے بخوبی باخبر تھے، اور حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہ کچھ کر بھی ڈالا تھا۔ شادی کے بعد وہ قدرے آزاد ہو چکے تھے، اچھی جگہ جاب مل گئی تھی، اور انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہاتھ آ گئی تھی۔ اب وہ وقت پڑنے پہ واپس پاکستان بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں گئے، بلکہ دن رات محنت کرتے رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز گیلانی کا بزنس جم چکا تھا۔ وہ گھر اور گاڑی کے مالک بن چکے تھے، ان کے بچے اچھے سکولز میں پڑھ رہے تھے، سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا۔ بس فیروز گیلانی کی کمی تھی، اور بی جان دن رات اصرار کرتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ فیروز گیلانی اپنی بیوی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ایلس بہت اچھی لڑکی تھی، فیروز گیلانی کو بہت چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے فیروز گیلانی کی بے وفائی کا خدشہ تھا، لیکن وہ تمام عمر قید ہو کر بھی تو نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایلیکس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ نہیں مانی تھی، اور مجبوراً فیروز گیلانی کو ہزاروں وعدے اور قسمیں دینے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملی تھی، اور یوں وہ ایلیس کو اپنی محبت کا، اپنی واپسی کا یقین دلا کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر انہیں سچ مچ بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات ہی نہیں بلکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ نواز گیلانی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، بی جان خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس خوشی میں مزید اضافہ چاہتی تھی۔
وہ بھی فیروز گیلانی کی شادی کی صورت۔ اور فیروز گیلانی بی جان کی خواہش سن کر پدک گئے تھے۔ بی جان، میں شادی کر چکا ہوں، اب جانتی تو ہے کہ ایلیکس میری بیوی ہے۔ دیکھو بیٹا، وہ گوری ہے، وہ کبھی بھی تیری نسل بڑھانے کا نہیں سوچے گی۔ تیری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی بچہ نہیں ہوا۔ بیٹا تجھے وارث کی ضرورت ہے، کیا ساری زندگی صرف اسی گوری میم کو لے کر بیٹھا رہے گا؟ بھی جان کے مشورے انیسہ بیگم کو تپا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں کسی دیورانی جٹھانی کی شراکت ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن بھی جان، اس میں اس بیچاری گوری میم کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے اولاد دینا ہوئی تو دے دے گا۔ انیسہ بیگم نے فیروز گیلانی کی سائڈ لی تھی۔ انیسہ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بی جان نے انہیں ٹوک دیا تھا، اور فیروز گیلانی کو بی جان نے بری طرح گھیر لیا تھا اور انہیں حامی بھرنا پڑی تھی۔ اور فیروز گیلانی کو حامی بھرتے دیکھ کر انیسہ بیگم کے خیالات نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی تھی۔ اگر فیروز نے شادی کرنی ہی ہے تو ہماری سریا کیسی رہے گی؟ انیسہ بیگم کی بات پہ نواز گیلانی اور بی جان یکدم چونک گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کا رشتہ سامنے رکھ رہی تھی، لیکن سریا کا رشتہ انہیں قطعی قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ مزاج کے لحاظ سے انیسہ بیگم سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ اس لیے انہوں نے صاف انکار کر ڈالا تھا اور گھر میں بدمزگی پھیل گئی تھی، جبکہ بی جان اس بدمزگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنی سرگرمی میں لگ گئی اور پھر ایک روز اپنی پسند سے نجمہ بیگم کو بیاہ لائی تھیں۔ فیروز گیلانی 2 ماہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے تھے اور پھر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، جہاں ایلیکس ان کا انتظار کر رہی تھی، اور ایلیکس ان کی واپسی پہ بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ لیکن اینا کی پیدائش پہ جب وہ پاکستان آئے تو نجمہ بیگم بہت بیمار تھی۔ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں نے انہیں کمزور اور نڈھال کر ڈالا تھا، اور شاید اندر کہیں شوہر کی جدائی اور سوتن کا غم بھی انہیں کھائے جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر جائیں گی، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کا اتنی دور جا کر دوسری بیوی کے ساتھ رہنا سہ نہیں پائی تھی۔ جبکہ فیروز گیلانی نجمہ بیگم کو ہر طرح سے اپنے ہونے کا مان بخشتے رہے تھے، اور ان کی تکلیف کے پیش نظر وہ انگلینڈ جانے سے 1 ہفتہ لیٹ ہو گئے تھے کہ ایلیکس ان کو کھوجتی ہوئی پاکستان آ گئی تھی۔ اور یہاں آ کر ایلیکس پہ انکشاف ہوا کہ فیروز شادی کر چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ فیروز گیلانی اسے روکتے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے، لیکن وہ واپس چلی گئی اور جاتے ہی ان پہ کیس دائر کر دیا تھا۔ مجبوراً نجمہ بیگم کو ان کے حال پہ چھوڑ کر ننھی سی گڑیا کو جی بھر کے دیکھے بنا وہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ حالات سنگین ہو چکے تھے۔ اینا 1 سال کی تھی جب نجمہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن فیروز گیلانی بیوی کی موت کا سن کر بھی پاکستان نہیں آ سکے تھے۔ ایلیکس کی اس بے اعتباری اور فیروز گیلانی کی مجبوری کی کھیل میں اینا جوان ہو گئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے فیروز گیلانی ایلیکس کے ساتھ صرف 5 روز کے ایگریمنٹ پہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور اینا باپ کی شفقت کی تشکنی دل میں لیے چپ چاپ دیکھتی رہ گئی تھی، اور اس کے اندر یہی محرومیوں نے اسے باغی بنا دیا تھا۔ وہ خود سر اور ہٹ دھرم ہو چکی تھی، وہ سب کو زنج کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایسا کرتی بھی تھی۔ اس کا زیادہ تر ٹارگٹ انیسہ بیگم ہوتی تھی، کیونکہ وہ اینا سے پہلے ہی کھار کھائے رہتی تھی۔ جب وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتی تو ان کو مزید غصہ چڑھ جاتا تھا۔ دوسرا ٹارگٹ شامیر ہوتا تھا، جو سب کو اپنے رعب میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اینا اس کے رعب میں نہیں آتی تھی، اور شامیر اس کی بدتمیزیوں پر سلگتا رہ جاتا۔ سب سے زیادہ عزت احترام وہ نواز گیلانی کا کرتی تھی، اور وہ بھی اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور بی جان ان کی تو بات ہی الگ تھی۔ خیر، اسی کے ساتھ اس پارٹ کی ایکسپلینیشن یہی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ناول آپ کو پسند ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے نیکسٹ پارٹس ایکسپلین کروں، آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔